امت کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے صحابہ کے نام پر، امت کو تقسیم نہ کیا جائے، امت کو لڑایا نہ جائے صحابہ کے نام پر۔ صحابہ جو علی، جب رسول نے فرما دیا کہ علی تم سب کا مولا ہے، قرآن علم ہے، کربلا عمل کا نام ہے، اس علم رسالت کے وارث اہل البیت علیہ السلام ہیں، تو بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اب یہ قافلہ تیرے حوالے ہے، اب اس عطرت کو آگے تم نے چلانا ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے، اور جا کر میرے دوستوں کو مدینہ کے اندر جو ہے انہیں یہ پیغام دے دینا، انہیں یہ کہہ دینا کہ جب بھی وہ ٹھنڈا پانی پیئے حسین کو ضرور یاد رکھنا۔ آج 16 محرم الحرام بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد امام رگاہ مدینہ العلم گلشن اقبال کراچی میں یہاں ذکر سید الشہداء کے اندر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں کہ اس مسجد کی انتظامیہ یہ بات جانتی ہے اور اس ملک کے حالات بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ آج ہم ذکر سید الشہداء کو، اس تاثر کو جو ایک زمانے سے پیدا کیا گیا، یہ کسی مخصوص فرقے کے امام ہیں، آج الحمدللہ یہ تاثر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اہل البیت کا ذکر ایک جماعت کا نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کا معاملہ ہے۔ اہل البیت پوری ملت اسلامیہ کے ہیں، اور یہ جیسے ہی محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو جو فضا ایک فطری طور پر بن جاتی ہے وہ ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے، خواہ کوئی بھی مسلک، فرقہ، عقیدہ اور نظریہ اور مذہب ہو، کہ ہم اس بات کا شعور پیدا کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے، روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے فلاں کی مجلس میں شرکت کر دی تو آپ اپنے مسلک سے نکل جائیں گے۔ اسی تاثر کو ختم کرنا ہے کہ رواداری حقیقت میں جو سید الشہداء کا پیغام ہے وہ کل انسانیت میں رواداری ہے، صرف مسلمانوں میں رواداری نہیں، کل انسانیت میں رواداری ہے۔ اس تاثر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اپنے گزشتہ چند دنوں کے خطابات میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو تھوڑی سی اس کی ڈائریکشن سیدھی کر دوں۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جیسے جیسے میں سنیت کو پڑھتا جاتا ہوں میں شیعیت کے قریب ہوتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس لفظ کو سمجھ نہیں پاتے تو حقیقت یہ ہے کہ ذرا اس لفظ کو ہٹا کر اس جملے کو یوں کر دیتے ہیں، جیسے جیسے میں سنیت کو پڑھتا ہوں میں اہل البیت کے قریب ہوتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، میں ایک موضوع سوچ کر آیا ہوں، حفاظت قرآن کا، لیکن اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے بات کی ہے اور آپ نے اتنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سنی کو ممبر عزا پر بیٹھنے کی سعادت دی ہے، تو کیوں نہ میں شان صحابہ سے آغاز کروں؟ شان صحابہ سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ جملہ ہے اور اس جملے کو میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ
اس منبر کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اگر رسول کے ساتھیوں، رسول کے جانثار، رسول کے دوستوں ان کا تعارف سمجھ نہیں آئے گا، ان کا تعارف سمجھ نہیں آئے گا، تو یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کربلا کیا ہے۔ اب اس جملے کے لیے بلکہ امام علی کی زندگی اور یہاں پر ہی واردات ڈالی گئی ہے، اسی مقام کے اوپر کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا جائے۔ اب یہ میرا ایک دعویٰ ہے، یہ میرا ایک دعویٰ ہے، اور میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی حسن سماعت کی نظر کروں گا اس کی دلیل۔ عرض یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے، قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو رسول کے ساتھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ مؤمنین ہیں، یہ مفلحین ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول کے ساتھی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ متقین ہیں، یہ فائزون ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ السابقون الاولون ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ قرآن مجید جب ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ نظر دوڑا لیں، مطالعہ کر لیں آپ پوری اسلامی تاریخ کا، یہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری رسول سے وفاداری، رسول کے ساتھ کمٹمنٹ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے آغاز سے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے جانیں دی، قریش مکہ کے ظلم کو سہا ہے، عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں اور ریتوں کے اوپر ہمیں لٹایا گیا ہے، ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے قرآن جن کی تعریف کرتا ہے، برادران محترم، میں اس مجلس کے اندر یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے جا رہا ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کو امام مانتے ہیں، یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اقرار کیا غدیر کے اندر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اسلامی تاریخ کے اندر جہاں بھی امام علی کے مواقف ہیں، امام علی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کو یہ گروہ نظر آئے گا کہ علی کے پیچھے پیچھے، یہ گروہ جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، یہ کن کے ساتھ ہے؟ علی بن ابی طالب کے پیچھے۔ 100 بدری صحابہ، 100 بدری، 700 بیعت رضوان کے، اور 100 انصار صحابہ صفین میں علی کے ساتھ تھے۔ تو اسی لیے امت کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے صحابہ کے نام پر، امت کو تقسیم نہ کیا جائے، امت کو لڑایا نہ جائے صحابہ کے نام پر۔ صحابہ جو علی، جب رسول نے فرما دیا کہ علی تم سب کا مولا ہے، تو اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں سوال کیا، کہا کہ ہم لوگ، اسے علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے، کہا کہ ہم، اے حذیفہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو رسول نے تمہیں دیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اب ان مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری مشکلات ہمارے سامنے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ فتنے آ گئے ہیں تو اب ہمیں کوئی ایسا معیار دے دو کہ جو تمہیں رسول نے دیا ہوگا۔ حذیفہ نے کہا اچھا معیار چاہتے ہو؟ کہا پھر عمار کو دیکھو، عمار کو دیکھو، عمار کہاں پر ہے؟ کہا کہ سوال کرنے والے نے پوچھا آپ عمار کی بات کر رہے ہیں؟ عمار کو تو جب دیکھو علی کے پاس ملتا ہے، عمار کو تو جب دیکھو وہ علی کے پاس ہی ہوتا ہے، تو آپ سیدھا سیدھا یوں کہہ دینا کہ علی کو دیکھا کرو، آپ گما پھرا کے بات کیوں کر رہے ہیں کہ عمار کو دیکھو؟ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ تجھے حسد نے ہلاک کر دیا. حسد نے جو تیرے دل کے اندر ہے. میں یہاں پر عمار کی فضیلت بیان نہیں کر رہا. حضرت حذیفہ نے کہا خدا کی قسم, کہاں علی اور کہاں عمار, کہاں آسمان کے بادل اور کہاں زمین, کوئی تقابل نہیں ہے عمار اور علی میں. لیکن میں اس لیے تیرے سامنے عمار کو معیار بتا رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو دیکھنا, اور وگرنہ حق کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ علی جہاں پر ہو حق وہیں پر ہوتا ہے. یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد. ایک صحابی ہیں فضالہ بن ابی فضالہ, فضالہ بن ابی فضالہ بدر کے صحابی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صحابہ ہے نا, ہم نے تو چند لوگوں کے نام سٹیکر لگائے ہوئے ہیں, چند لوگوں کے نام, اور پھر اسی کے اوپر یہ زور ہوتا ہے کہ جناب آپ ان کو بیان کریں. لیکن بدر کے صحابہ اور بھی ایسے تو ہیں, ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ فضالہ بن ابی فضالہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام علی کی عیادت کے لیے گیا, اور امام مدینہ سے 200 کلومیٹر دور ایک علاقے کے اندر تھے, ساحلی علاقے کے اندر, مدینہ سے دور ینبوع علاقہ کہلاتا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر گیا میں نے دیکھا کہ علی بہت بیمار ہیں, بہت بیمار ہیں. تو میں نے پوچھا امیر یا امام آپ یہاں پر ہیں اور اتنی سخت بیماری کے اندر, تو آپ کا تو یہاں جو حالت جس طرح آپ کا جسم تپ رہا ہے, یہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ امام نے کہا کہ میں اس حالت سے میری موت نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے میرے حبیب نے بتایا ہے کہ میری داڑھی کو رنگین کیا جائے گا, مجھے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک مجھے عمارت نہیں مل جائے گی میری موت نہیں ہوگی, میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا. آگے محدث لکھتے ہیں کہ یہ فضالہ بن ابی فضالہ صفین میں علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے. تو جو کیونکہ معیار کیا ہے, میں نے کئی مرتبہ عرض یہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنے معیار سیٹ جو ہم نے کیے ہوئے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. معیار اگر وہ معیار ہو کہ جو رسول اللہ نے دیا ہے, جو رسول نے عطا کیا ہے اس امت کو, تو پھر تو سنی شیعہ کا معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر مولوی صاحب نے اپنی جانب سے معیار بنا دیا ہے اور اسی پر یہ مجبور کیا جائے کہ تم بھی اس معیار کو مانو, تو ہم رسول اللہ پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ تم یہ دیکھنا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. مجھے یہ مت بتاؤ کہ کس نے بیعت کی ہے اور کس نے نہیں کی. جب حسین نے نہیں کی اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ حسین میرا تعارف کرائے گا, میں حسین کو دیکھوں گا. امام حسین علیہ السلام, حسین منی وانا من الحسین, یہ تعارف ہے, رسول کا تعارف. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا فلاں شخص وہ فلاں زمانے کے اندر میرا تعارف کرائے گا, دنیا کو بتائے گا کہ جب ضرورت ہوگی قربانی کی, جب ضرورت ہوگی لہو کی, جب ضرورت ہوگی دین کے لیے استقامت کی, یہ میرے بیٹے دنیا کو میرا تعارف کرائیں گے. صلوات بھیجو محمد والے محمد والے. میں نے عرض یہ کیا کہ موضوع جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حفاظت قرآن کا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے, افتراء علی اللہ کرے. اس سے بڑا جھوٹا کون ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. درا حال ہے کہ اسے اسلام کی جانب بلایا جا رہا ہو, اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا, اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. عزیزان محترم,
کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا وصال ہو گیا اور یہ قرآن اس طرح کتاب کی شکل میں ہمیں نہیں ملا اور متفرق جگہوں کے اوپر تھا، لہٰذا اسے بعد کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ اور اس حوالے سے فضائل کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ حفاظت قرآن، کیا اللہ کے رسول وہ اس امت کو بغیر کتاب کی شکل دیے ہوئے اس قرآن کو وہ ایسے چھوڑ کے چلے گئے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس کا جواب ہمیں دیتا ہے، اس لیے میں روایات کی بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ روایات کس درجے کی ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان روایات کو آگے بیان کیا گیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج قرآن مجید کے حوالے سے پوری تاریخ کے اندر آپ دیکھیں یہ کوشش کیوں ہوئی؟ کبھی کہا گیا کہ اسے رسول کے دور میں جمع نہیں کیا گیا، کبھی اورینٹلز مستشرقین نے یہ باتیں لکھی کہ رسول اگر مکہ میں ہیں تو قرآن کی جو صورتیں ہیں اس کا سبجیکٹ اور موضوع ہمیں کچھ اور ملتا ہے، اور جب مدینہ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جہاد اور تلوار کی آیت، اس طرح کی آیات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو دو حصوں میں علماء نے تقسیم کیا، یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتیں مکی، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتیں۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کو دیکھتے ہیں مکہ میں تو مکہ کی جو آیات ہیں وہ بڑی امن والی اور صلح والی نظر آ رہی ہیں، لیکن مدینہ میں یہ ہو رہا ہے کہ کبھی آپ جو وہاں پر یہود آباد ہے ان کو نکال رہے ہیں، بنو قینقاع کو آپ نے نکالا، بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کیا، بنو قریظہ کو وہاں ختم کیا گیا، خیبر کی جنگ ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سختی ہے اور مکہ میں آپ بڑے صلح جو اور امن پسند ہیں۔ یہ قرآن مجید کا جب اس طرح مطالعہ کیا گیا، اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ کس شکل کے اندر نکلا کہ قرآن مجید کے مضامین پر اعتراض ہوا، قرآن مجید کی اس کی وثوقیت پر اعتراض ہوا، اور بڑے بڑے پھسل گئے، یہاں پر بڑے پھسل گئے، علوم نبوت پہ اعتراض کر گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پر ہم کس طرح اس مسئلے کو حل کریں، کہ یہ قرآن، یہ جمع قرآن ہوا کیسے ہے، اس قرآن کی حفاظت ہوئی کیسے ہے، یہ قرآن نازل کیسے ہوا ہے، کس سینے پر اترا ہے، کس دل پہ نازل ہوا ہے، اس سینے کا مقام کیا ہے، اس قلب اطہر کا مقام کیا ہے، وہ سینہ کتنا وسیع ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے نہ رہی تو پھر مولوی صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیا امیین کے اندر کہ وہ تو ان پڑھ تھے، الیاذ باللہ۔ کیوں یہ ساری غلط فہمی دماغ کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ علم رسول اور ماخذ مصدر علم کا جہاں سے لینا تھا وہاں سے لیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں اس کا مضمون بڑا نرم ہے، حالانکہ قرآن کی مکی صورت سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ العلق۔ سورۃ العلق پڑھیے آپ، قرآن مجید کی سب سے سخت صورت قرآن مجید کی سورۃ العلق۔ کیا مضمون ہے اس کا، کیا تحدید ہے اس کے اندر، کیا تخویف ہے، کیا ڈرایا گیا ہے اس کے اندر، کیا اس میں دھمکایا گیا ہے وہاں سامنے شخص کو، ابو جہل کو اور وہاں کے عرب کے رؤساء کو۔ پہلی صورت کے اندر فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں، کلا لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ یہ ایسی جھوٹی پیشانی مکار، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی گنہگار پیشانی ہے یہ، اور اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے گھسیٹیں گے۔ اندازہ لگائے ایک مصلح، ایک راہبر جب کسی قوم میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انداز بیان اور انداز تخاطب کتنا سخت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد وعلی محمد. اور پھر کہا, کہیں پر کہا من شر النفاسات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں. عورتوں تک ایک ایک کا نام لے کر قرآن مجید نے مخاطب کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. ایسی عورت بھی ہے کہ جو اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھاتی ہے لکڑیوں کا. نشانیاں بتا رہا ہے, پہچان کروا رہا ہے قرآن مجید. ابتدائی دور میں اندازہ لگائیں, کیا یہ مصالحت ہے, مداہنت ہے؟ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, کبھی آپ ہمارے بتوں کی پرستش کر لیں, کبھی ہم بھی آ جائیں گے. سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم نہیں اس طرح کریں گے. تو قرآن کا جو موضوع اور مضمون ہے, اندازہ لگائیں رسالت مآب کی جو سیرت ہے. اسی لیے ایک سیرت وہ ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے, اور ایک سیرت وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کتابوں میں ہے. سیرت مصطفیٰ قرآن وہ کن لفظوں کے اندر بیان کرتا ہے؟ نزل بہ الروح الامین, یہ قرآن ایک روح امین نے اتارا ہے. کہاں اتارا؟ علی قلبک, اے حبیب ہم نے تیرے سینے پر اتارا. یہ سینہ ایسا ہے, اس سینے کے اندر کسی قسم کا میل نہیں ہے کہ میں تاریخ کے اندر کسی مولانا کی کتاب کے اندر اگر یہ لکھا ہو کہ سینے کے اندر کچھ ایسا تھا کہ جسے نکالا گیا. نہیں, قرآن یہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے, ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا, تیرے سینے کو ہم نے شرح کر دیا, صدر کر دیا. اچھا, یہ شرح صدر کیسا تھا؟ کیا کوئی سرجری ہوئی تھی؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, آپ کے کندھے پر ایک بوجھ تھا, ہم نے اسے اٹھایا کہ جس نے اپنے آپ کے کندھوں کو جھکا دیا تھا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ حفاظت قرآن بنیادی اساسی نظریہ کہ یہاں پر اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن کیسے محفوظ ہوا, انسانوں نے کیا یا خدا نے کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل انا علینا جمعہ وقرآنہ. آپ اس ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے حبیب, اس کا جمع کرنا اور اس کا قرآن بنانا ہمارے ذمے ہے. ہم بنائیں گے اس کا قرآن, اس کو قرآن ہم بنائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب یہ قرآن ہو اب آپ اس کو پڑھیے. اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, اس کا بیان بھی پھر ہم کریں گے. بیان کی ذمہ داری بھی حبیب خدا کی ہے. اس لیے کہ جب قرآن بیان ہو رہا ہو تو فرمایا کہ جب یہ تمہارے درمیان میں, یہ پیغمبر جب قرآن تمہارے درمیان میں بیان کر دے تو پھر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی چلائے. فیما شجر بینہم, کہ جو ان کے آپس کے معاملات ہوں. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن یہ جب اترا تھا, فرق کیا ہے یہاں پر. میں تاریخ قرآن کو اور سیرت مصطفیٰ کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ فرمایا یہ فرق کیا گیا کہ 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد تو آپ نبی بنے, اور 40 سال سے پہلے کا جو عرصہ تھا, 40 سال سے پہلے اس دور کے اوپر جتنے بھی لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ تو لکھا کہ آپ نے 40 سال کے بعد نبی بنے, لیکن وہ اس بات کی طرف نہیں گئے کہ کسی ایک نے بھی یہ بات لکھی ہو کہ 40 سال سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ نہیں لکھا کہ 40 سال سے قبل آپ کسی درسگاہ میں گئے کسی انسان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہوں. تو جب رسول کسی کے پاس گئے نہیں, رسول اللہ نے کسی انسان سے تعلیم لی ہی نہیں, آپ نے کسی بشر کے سامنے زانوئے تلمس طے ہی نہیں کیا, کسی انسان کی درسگاہ میں آپ نے پڑھا ہی نہیں, تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ آپ لکھ اور پڑھ نہیں سکتے تھے؟ یہ ضرورت کیوں آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ہے, رہتی دنیا تک, قیامت تک فضاؤں کے اندر قرآن کا یہ اعلان ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یہ حبیب, ہم نے پوری انسانیت کے اوپر, شرق تا غرب کی انسانیت پر, مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ اس حبیب کو ہم نے دیا ہے. یہ حبیب تمہارے مومنوں میں, اسے ہم نے تمہیں میں سے اتارا, اور یہ تمہیں پر آیات پڑھے گا, تمہارا تزکیہ کرے گا, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, اس لیے کہ نبی کے آنے سے پہلے تم سب دلال میں تھے. پوری انسانیت کے اوپر رسول کا احسان, پوری انسانیت پر رسول کا احسان. بولیے, پوری انسانیت پر رسول اللہ کا احسان. قرآن کا فیصلہ ہے, من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پر احسان ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ رسول پر ہم نے احسان کیا ہے. رسول پر کسی کا احسان نہیں ہے, سب پر رسول کا احسان ہے, مومنوں پر رسول کا احسان ہے. اس لیے کہ سارے ضلال میں تھے, ضلال مبین, کھلی گمراہی میں, کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. قرآن نے کسی کا استثناء نہیں کیا, کسی کا استثناء نہیں کیا, ایکسیپشن یہاں پر نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں قرآن؟ ضلال مبین ہے. اور رسول کیا ہے؟ ہادی. رسول کیا ہے؟ ہادی ہے. اور یہی وہ مقام ہے کہ جو اس بات کی ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ قرآن کا جو جمع ہے وہ خود قرآن رسول نے کیا. میں نے سورہ قیامہ کی آیات پڑھی, دیکھیں قیامہ کی آیات ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اس کا جمع کرنا ہم پر ہے, اس کا قرآن کرنا ہم پر ہے. پھر بیان آپ کریں گے, بیان یعنی بیان رسول کریں گے. بشر عام بندہ بیان نہیں کرے گا کہ اس آیت کا مطلب یہ رسول کے سامنے, ٹھیک ہے. یعنی رسول جب بیان کر رہے ہوں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, تو آپ کا کام ہے تسلیم, مان لینا, تسلیم. آپ سوال نہیں کر سکتے, اعتراض نہیں کر سکتے, یہ ایمان ہے. امام علی علیہ السلام اپنی وہ زندگی, وہ 25 سال امام کے, اس میں امام نے کیا کیا؟ ان 25 سالوں کے اندر, ان 25 سالوں میں امام نے 2 کام کیے. یعنی 2 کیے تو کئی ایسے محتم بشان امور کیے ہیں, لیکن 2 وہ کام جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک کام آپ نے, جو رسول نے امام کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ قرآن کو جمع کریں, مکمل قرآن. ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے, ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ نے امام کی زندگی میں, کہ امام نے فرمایا کہ میں ساری مصروفیات کو ترک کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے جو ذمہ داری رسول نے دی ہے قرآن کو جمع کرنے کی, وہ میں جمع کر رہا ہوں. ایک کام یہ. اور دوسرا, امام کی زندگی کے اندر ایک بڑا تاریخی تحقیقی موضوع ہے کہ امام نے کن کن زمینوں کے اوپر اور کن کن علاقوں کے اوپر امام نے وہاں کام کیا, اور وہاں پر امام نے ان کو آباد کیا, ان غیر آباد زمینوں کو. ایک دوسرا ایک ریسرچ کا موضوع ہے. تو دوستو, امام علی علیہ السلام نے اگر قرآن مجید کو, جو آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے,
ایک تو یہ بات مشہور ہے مصحف عثمانی، یہ مصحف عثمانی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام انہوں نے جو قرآن دیا ہے وہ بعینہ ہی، یعنی یہی قرآن ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ مشہور ہمارے ہاں ہو گئی یہ بات، کیونکہ ہمارے جن علماء نے امام علی کے حوالے سے لکھا ہے تو تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخی روایات ہیں، تو اس لیے امت کو اس معاملے میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے، تفریقے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس قرآن پر سب کا ایمان ہے، مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن پہ شک کرتا ہے، کوئی ایک شخص نہیں۔ تو پھر یہ بات کرنا کہ جناب سنی کا قرآن الگ ہے، شیعہ کا قرآن الگ ہے، بھائی جمع کرنے والی بات کرو نا، ایسی بات آپ کرے کہ جو مسلمانوں کو جمع کرتی ہے اور متحد کرتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد یہ سلسلہ جمع قرآن کا اور علم رسالت ہے، طویل موضوع، انشاءاللہ میں اس پر پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ آج میں اپنے بس گفتگو کے آخر کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ یہ حفاظت قرآن آگے منتقل ہوئی ہے۔ حفاظت قرآن صرف کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ ایک ایسی کتاب بھی لکھی گئی ہے جسے کربلا کہتے ہیں، ایک ایسی کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ جو شہادت کی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ جس کا ورق ورق شہادت کے خون سے رنگین ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن علم ہے، کربلا عمل کا نام ہے۔ اس علم رسالت کے وارث اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ رسول نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا تھا کہ میں تم میں دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے صحابہ، کبھی یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، رائے ہدایت سے نہیں بھٹکے گی، ایک قرآن اور دوسری میری عطرت اہل البیت، اس کا ہمیشہ خیال کرنا، پاس کرنا، لحاظ کرنا، ادب کرنا۔ اور پھر واقعہ یہ ہوا کہ جب اس امت کے اندر ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی عملی تفسیر کو ذبح کیا، قرآن مجید کے عمل کو ذبح کیا۔ برادران محترم، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ میں جن جملوں کو عرض کرنے جا رہا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے وہ طاقت عطا فرمائے کہ یہ جملے میں عرض کر سکوں، میں یہ جملے کہہ سکوں۔ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ علی اس دنیا سے شہید گئے، زہرا مظلوم گئی، حسن مسموم گئے، حسین مذبوح گئے، علی زین العابدین اسیر گئے، اہل البیت کا ایک ایک فرد مسجون ہوا، قیدی بنایا گیا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ میری بات، میری امت، میرے بچوں کا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ، ہم تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ تیری وصیت کو اس امت نے بلا دیا اور 50 سال ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام، ان کی زندگی کو جب میں پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ امام جب کربلا سے واپس ہوئے نا تو زندگی بھر انہوں نے کبھی جانور کو چابک نہیں مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا نے یہ سب کچھ جب دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اب یہ قافلہ تیرے حوالے ہے، اب اس عطرت کو آگے تم نے چلانا ہے، اب یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور جا کر میرے دوستوں کو مدینہ کے اندر جو ہے انہیں یہ پیغام دے دینا، انہیں یہ کہہ دینا کہ جب بھی وہ ٹھنڈا پانی پیئے حسین کو ضرور یاد رکھنا، کہ جب بھی تم پانی پیو حسین کو یاد رکھنا، کہ حسین اپنے بچے علی اصغر کے لیے ان کے بچے پیاسے گئے، علی اکبر پیاسے گئے، سکینہ پیاسی گئی، عباس وفا کا علم بردار وہ یہ کہتا رہا کہ بھائی، میرے بھائی، میں مسکرا رہا ہوں تیرے چہرے کو دیکھ کر۔ میری ماں نے کہا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو نے حسین کے چہرے
چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میرے بھائی مجھے آج یہ منظر اپنی آنکھوں میں رکھنے دے اور میرے اس سر کو زمین پر لگا دے۔ میرے بھائی میرے بعد تیرا کیا، کون تیرا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھے گا؟ میرا سر تو آج تیرے زانوں پر ہے، لیکن میرے بھائی کہ تیرا سر کس زانوں کے اوپر ہوگا؟ امام زین العابدین علیہ السلام زندگی بھر جب کربلا کے اندر اپنے گھر، اپنے خانوادے، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے چچا، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کو انہوں نے اس طرح بے یار و مددگار دیکھا، حلق سے حلق ذبح ہوتے ہوئے، تن سے تن کٹتے ہوئے، سر سے سر جدا ہوتے ہوئے، وہ منظر علی زین العابدین کی آنکھوں میں ہمیشہ رہا۔ کہتے ہیں امام کے سامنے جب بھی ٹھنڈا پانی آتا تھا امام گریا کرتے تھے، جب بھی امام کے سامنے کھانا آتا تھا امام گریا کرتے تھے۔ اور امام کا جب وصال ہوا، ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بدن کو دیکھا گیا، امام کے بدن کو دیکھا گیا، امام کے بدن پر رسیوں کے نشانات تھے۔ یہ بنی ہاشم کا خوبرو جوان کہ جو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں پلا تھا، یہ وہ بنی ہاشم کا خوبرو جوان حسین کا بیٹا اور زہرا کا لخت جگر جو حسن کی گود میں کھیلتے تھے، یہ وہ جوان جنہیں حسین اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے، آج ان کے کندھوں کے اوپر ایسے نشانات تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کے یتیم بھوکے ہو گئے، مدینہ کے یتیم بھوکے ہو گئے، انہیں کھانا نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کربلا کو زندہ رکھا، اپنے خون سے زندہ رکھا۔ امام نے کربلا کو اپنے علم سے زندہ رکھا کہ اہل السنت والجماعت کے تمام علماء یہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری سند میں علی زین العابدین ہے علیہ السلام۔ قربان جاؤں میں اس امام پر، اس امام کی مظلومیت پر۔ اس امام کی مظلومیت کربلا میں ختم نہیں ہوتی، آج تک اس امام کی اولاد مظلومیت میں چلتی رہی۔ اس امام کی اولاد کو آگے جا کر زید شہید، انہیں شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ قربانی ہے اس امام کی، بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو منور رکھے، پروردگار آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے۔